السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آیت رکوع نمبر 10 تک پڑھا تھا، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، تیسرے سپارے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ کہ ویسے تو قتل کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے، کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ پھر انبیاء کا قتل کرنا زیادہ بڑے درجے کا گناہ ہے۔ ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر کسی کو ایک آیت کی بھی سمجھ آئی ہے تو وہ اس کو آگے پہنچا دے۔ کہ گویا جو کام پہلے انبیاء کے سپرد تھا وہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے امت وسط بنایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ہم لوگ ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی سمجھیں اور دوسرے لوگوں تک پر بھی پہنچائیں۔ لیکن جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو لوگوں میں نیکی کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا قتل کرنا بھی ایسے ہی بڑے درجے کا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی یہ تنزیہ انداز بیاں ہے، مطلب یہ کہ اپنے جن کرتوتوں پر آج یہ بہت خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے کہ ہمیشگی کی جہنم، کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی جی لے آخر اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کتنی دیر رہنا ہے اس مدت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کتنے لوگ فوت ہو کے اپنی قبروں میں جا چکے، اور وہ کتنا طویل عرصہ ہے، کہ مومن کے لیے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا ٹائم، کہ اس کو ایسی میٹھی نیند سلا دیا جائے گا جس سے وہ اٹھے گا، تو وہ حشر کے دن میں جب اللہ نے اٹھائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا، پھر وہ کہیں گے ہاں یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن جو منکرین حق ہیں، جو کفر کی حالت میں اپنی جان دیتے ہیں، ان کے لیے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی انتہائی دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جیسے لوگ کسی جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا زیادہ روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہوگی، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں اس میں آنے کی تیاری کر لو،
کہ قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں مومن جو ہے اس کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو منکر حق ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں جان دیتا ہے، اس کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے دکھائیں کہ اس کی ایسے ایک دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں سائڈ کی پسلیوں میں اس طرح ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اتنی زیادہ قبر اس کو بھینچتی ہے اور تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو مسلسل کاٹتے ہیں، جس کی پھنکار اگر زمین پہ پڑ جائے تو وہ کبھی سبزہ نہ اگا سکے۔ ہم اللہ سے برزخ کی زندگی میں کی تکلیف سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ برزخ کی زندگی میں بھی سکون والی زندگی عطا فرمانا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں، یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب، یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کی اس غلط صحیح و عمل کو بد انجامی ہی سے بچا سکے۔ جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے کوئی بھی فی الواقع ان کی مددگار ثابت نہ ہوگی۔ اگلی آیت ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے، یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو اور اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، تو جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہوا ہے اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہوا ہے اسے باطل تسلیم کر لو۔ صاف سیدھی سچی بات ہے۔ واضح رہے کہ اس مقام پر اللہ کی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے اور کتاب علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ اگلی آیت ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں آج کے دوزخ تو ہمیں مسنا تک نہ کرے گی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اس خام خیال میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے، اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو علائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری و بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ اگلی آیت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہ کیسا سچا وہ دن ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ کیا وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، کہ اس دن کا آنا یقینی ہے، اللہ ضرور لوگوں کو قیامت کے دن میں حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ حشر کہاں قائم ہوگا؟ میدان عرفات میں، اور وہ سارے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ اللہ اس کہتے ہیں نا کہ اس دن زمین کی جیسے حالت بدل دی جائے گی، زمین کیسی ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، صاف چٹیل میدان، اس میں کوئی اونچ نیچ پہاڑ دریا کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ ہر چیز کو مٹا دے گا اور پہاڑوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا،
اور روٹی کے میدے کی طرح کی میدے کی روٹی کی طرح زمین کی حالت ہو جائے گی، بالکل صاف سیدھی، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ اللہ کے سامنے ہوگا، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی سامنے لائی جائے گی، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جس سے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صاف بتا دیا کہ ساری قوتوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ باری تعالیٰ ہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، کہ یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اس کے لیے بھی ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو ہی پکاریں۔ ہم بڑی ضروریات میں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے التجائیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب انسان ایک طرف کا کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت و شاریاں دیکھتا ہے، پھر ان کو اس فقر و فاقہ اور ان مصائب و آلام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سن 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت امیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ وہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو دل کرتا ہے ان کا وہ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مومن پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے تو وہ ضرور اس کو کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ ہم بھی یہاں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی دوزخ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن ہمیں اپنی رحمت سے بچا لینا۔ اگلی آیت ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ نے پیمانہ دے دیا، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے، لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تکیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک کرنا ہونا چاہیے
کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو، لیکن خبردار کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا اللہ کے باغیوں کی کوئی خدمت، حقیقی خدمت انجام دی، تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبع کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں قرآن ہمارا آخرت کے لیے سلیبس ہے اور بالکل اوپن ہے۔ دنیا میں اگر کسی ایسے انسان کو جس نے ایگزام دینا ہو، اس کے پیپر پہلے سے ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ آؤٹ ہو جائیں اور اس کو پتہ چل جائے کہ پیپر میں کیا آنے والا ہے، تو اس کی پوزیشن آنے میں کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا کہ اس نے پوری فل تیاری اس کے مطابق کی ہوتی ہے جو ایگزام میں پیپر آنے والا ہوتا ہے، کہ اس کو وہ پیپر پہلے سے مل چکے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اس نے اپنے ایگزام کی تیاری کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے جو سلیبس دیا ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، احادیث کی صورت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کی کتاب اور احادیث پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، حدیث نبوی، کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک سیدھا خط کھینچا اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ٹیڑھی ترچھی لائنیں کھینچی، کہا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی ذات پہ تکلیفیں اٹھا کے ہمارے لیے ایک صاف سیدھا راستہ متعین کر دیا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، قرآن کے سانچے میں اپنا آپ سنوارنا ہے۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کے لیے حریص ہوں، فکر مند ہوں کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق کام کو انجام دیں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا۔ ہمیں اللہ کی حدود کو پامال ہونے سے خود کو بچانا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی حدود کا پاس رکھنا ہے۔ جو اللہ نے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی ہم نے ممکن طور پر، ہر ممکن طور پر روکنا ہے، اور جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق سنوار دے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دے، ہم وہ کام کریں جو تیری رضا کے مطابق ہو، اور اس کام سے اپنے آپ کو بالکل بچانے والے ہوں جو تیری نافرمانی کے کام ہیں۔ کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس قابل کر دے، تو ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں برائیوں سے بچا لے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جو ہم نے سنا اور جو ہم نے سمجھا، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا، ہمیں لوگوں کو کچھ بھی بول کے نہ بتانا پڑے، قرآن ہمارے عمل سے جھلکے، ہم بات کریں تو سچی بات کریں، امانت رکھی جائے تو اس کا پورا خیال رکھیں، اس میں ہم سے خیانت نہ ہو،
اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اے باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو ہم نے مانگی ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کرنا اور ہمیں اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔